یہ بات ہے زبان سے کہیں نہ یہ بات حق ہے زبان سے کہیں نہ بھئی یہ غم رہے گا سدا ہم رہے نہ رہے بھائی غم حسین کو ہے حشر تک بقا ارے غم حسین کو ہے حشر تک بقا بھائی مخالفین کی مرضی سہیں ارے مخالفین کی مرضی سہیں نہ یہ بات حق ہے زبان بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات ایک اللہم صلی علی محمد ایک اور قطعہ پیش خدمت ہے مولا مشکل کشا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے ایک دفعہ مل کے ضرور پڑھیے گا بآواز بلند اللہم صلی علی بشر کی سر بلندی میں بے کوئی راز ہوتا ہے بشر کی سر بلندی میں کوئی راز ہوتا علامہ اقبال جو سر دے سر میدان وہ سرفراز ہوتا جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسان جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسان وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے
حشر کی سر بلندی میں سلام کی چند اشعار پیش خدمت ہے، مل کے درود پڑھ لیجیے گا بآواز بلند۔ ہوگا حجاب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ بھیا یہ تطہیر ہے عدنان کا بے فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ بھیا زہرا کی امامت ماں کی عصمت کا ثبوت آل زہرا کی امامت اور ماں کی عصمت کا ثبوت ارے نور کے پردے ہیں 11 ایک حجاب فاطمہ بھائی نور کے پردے ہیں 11 ایک حجاب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ بھائی مالک ضامن نسل پیمبر ہے یہی بحرین پاک ضامن نسل پیمبر ہے یہی بحرین پاک ارے مالک کوثر علی کوثر خطاب فاطمہ بھائی مالک کوثر علی کوثر خطاب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب خصوصی درجے کا شعر پیش کر رہا ہوں بھائی قدسیوں سے عرش پر سن سن کے زہرا کی عطا قدسیوں سے عرش پر سن سن کے زہرا کی عطا ارے ہر عطا بھی ڈھونڈتا آیا ہے باب فاطمہ بھائی ہر عطا بھی ڈھونڈتا آیا ہے باب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب خصوصی درجے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں بھائی پڑھ رہے ہیں صورتیں آغوش مدر میں حسین پڑھ رہے ہیں صورتیں آغوش مدر میں حسین ارے بولتی ہے رہل زانو پہ کتاب فاطمہ بھائی بولتی ہے رہل زانو پہ کتاب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب آخری شعر پیش کر رہا ہوں بھائی تازیانہ
بھی لراز جاتا ہے جب کرتا ہے یاد ہے تازیانہ بھی لراز جاتا ہے جب کرتا ہے یاد ہے حضرت زینب کی پیری اور شباب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا سورہ فاتحہ مومنین ایک سورہ فاتحہ کے التماس جملہ مومنین و مومنات خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ علماء و ذاکرین کے لیے اس خانوادے کے تمام مرحومین کو شامل کر کے اپنے خانوادے کے تمام مرحومین کو شامل کر کے خصوصاً ان کے کوئی فاتحہ درود پڑھنے والا نہیں ان مومنین کو خصوصاً اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں سورۃ الفاتحہ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہائے جب دختر شیبان ہوئے ہائے ناچار سے بیچڑی جب دختر شیبان ہوئے ناچار سے بیچڑی ہائے زندہ میں بہانا بھی دے بیمار سے بیچڑی ہائے ماں کہتی تھی ہائے ہائے میں دل افگار سے بیچڑی ارے لو بی بیوں معصوم بے نادار سے بیچڑی لو بی بیوں معصوم بے نادار سے بیچڑی ہائے اے لگتے دل کوشتا ہے شمشیر سکے ارے اٹھو تو منگا دو سارے شبیر سکے اٹھو تو منگا دو سارے شبیر سکے ہائے سب اشکوں سے منہ دھوتے ہیں صدقے گئے ہو ہائے سامان عزا ہوتے ہیں صدقے گئے ہو جہاں اپنی حرام کھوتے ہیں صدقے گئے ہو ہائے سجادے حضیر روتے ہیں صدقے گئے ہو سجادے حضیر روتے ہیں صدقے گئے ہو ہائے حیران ہوں میں بھائی کا ارے دم بھرتے تھے تو سجاد کے رونے سے کوڑھا کرتے تھے تو سجاد کے رونے سے کوڑھا کرتے تھے تو ہائے یاد آتا ہے بی بی کے غموں رنج کا سین ہائے کانوں سے کبھی
خون کا بے اشکوں کا بین خواہشہ سے میرا سر کھولنے کا احوال نہ کہنا ہائے بی بی میرے اصغر کی خبر بیچتی رہنا بی بی میرے اصغر کی خبر بیچتی رہنا ہائے اماں کی جدائی کا نا ارے غم کھائیو بے جی کھیل کے ماں جائے سے بہلائیو بے جی کھیل کے ماں جائے سے بہلائیو بے ہائے اس ننھی سی میت کے میں ہائے قربان سکینہ ہائے کل 4 برس کی میری مہمان سکینہ ہائے کیوں کر ہو تیرے دفن کا سامان سکے ہائے مل جانا کفن کا نہیں آسان سکے مل جانا کفن کا نہیں آسان سکے ہائے زندان ہے رہنے کے لیے گھر بھی نہیں بی بی تجھے معلوم ہے چادر بھی نہیں بی بی تجھے معلوم ہے چادر بھی نہیں بی بی تجھے معلوم ہے چادر بھی نہیں ہائے آخر سحر حشر نے ارے منہ اپنا دکھایا ہائے سجاد نے غسالہ کو ارے زندہ میں بلایا ہائے وہ لاش کے پاس آئی تو رو کر یہ سنا ہائے ہائے مجھے قسمت نے یہ کیا رنگ دکھا ہائے ہائے مجھے قسمت نے یہ کیا رنگ دکھا ہائے دل رنج سے سینے میں ارے ٹھہرتا نہیں لو ہائے اس بچی کا کرتا توتا ارے اس بچی کا کرتا توتا نہیں لو اس بچے کا کوئتا توتا نہیں لو ہائے آخر کو یوں ہی غسل دیا ہائے رنجو مہن میں ارے کرتا بھی شہادت کو چلا ساتھ کفن میں ہائے رو کر کہا بدن کے طاقت نہیں تا ہائے یا شاہ خدا خاک پہ کیا سوتے ہو بان یا شاہ خدا خاک پہ کیا سوتے ہو بان ہائے ناچار ہوں میں داغ حزینہ نہ اٹھے ہائے بیمار سے تابوت سکے ارے بیمار سے تابوت سکے نہ اٹھے بیمار سے آخری بند پیش کر رہا ہوں نہ اٹھے ہائے اے قاسم مزتر مجھے ارے دل سے نہ بھلاؤ ہائے بھیا مجھے تنہائی میں اتنا نہ رلاؤ ہائے اکبر تم ہی ہم شیر کے دفن میں کو
کے جنازے کو اٹھا عباس جی کے جنازے کو اٹھاؤ ہائے بیکار میرے ہاتھ صدمے سے رسان ہائے میں تو سنبھالوں کے میں تو سنبھالوں کے جنازے کو میں تو سنبھالوں جنازے کو ہائے جب دختر شیبان ہوئے نعرہ صلوات سورہ مبارک فاتحہ کی تلاوت کریں تمام ارواح مومن و مومنات کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، بالخصوص ان مرحومین کے لیے جن کا انتقال حال ہی میں ہوا ہے، نوید بھائی، امتیاز بھائی، طالب جوہری صاحب کے برادر اور اس اہل خانہ کے تمام تر مرحومین، وہ مرحومین جو پچھلے برس تک تو ہمارے ساتھ مجلس عزا میں، عزاداری میں، جلوس میں شامل تھے، آج نہیں ہیں، ان سب کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ وباء کرونا کے خاتمے کے لیے، عزاداروں کی حفاظت کے لیے، دشمنان عزاداری کی ذلیل و خوار ہونے کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علی بنت الحسین، السلام علی المظلومہ شہیدہ۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ درود پر محمد والے محمد کی ذات پر۔ عزیزان محترم، یہ عزاداری، یہ مجالس، یہ جلوس، یہ گریہ، یہ بقا، یہ بقا، سب کچھ بتا رہا ہے کہ جس کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کا احسان ہے اس کائنات کے ذرے ذرے پر۔ اور یہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنے ذہن میں اس خیال کو آنے نہ دیجیے گا کہ یہ مجلس میری وجہ سے ہے، یہ نوحہ میری وجہ سے ہے، یہ ماتم میری وجہ سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اور میں فانی ہیں اور یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی چیز ہے۔ یہ تو احسان ہے ان کا کہ کروڑوں اربوں لاکھوں لوگوں میں سے یہ توفیق آپ کو ملی یا مجھے ملی۔ یاد رکھیں، تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری وجہ سے نہیں۔ کیوں؟ جب آپ نہیں تھے
تب بھی یہ تھا، اور جب آپ نہیں ہوں گے تب بھی یہ ہوگا. آپ کی وجہ سے تو تب ہو، جب آپ نہیں تھے تو نہ ہوگا. جیسے دن سورج کی وجہ سے ہوتا، سورج نہیں ہوگا دن نہیں ہوگا. تو آپ کی وجہ سے تو بہت چیز ہو، جس کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق ہو. ہاں یہ کائنات ہے اس امام کے وجود کے صدقے میں جو غیبت میں بیٹھا ہے. صلی نہیں ہے. شیعہ سنی تمام تر احادیث میں یہ جملہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اہل بیتی مثلو کا نجوم، میری اہل بیت کی مثال ستاروں کی طرح. کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا جس طریقے سے ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہیں، ویسے میرے اہل بیت زمین کے لیے امان ہے. جب تک میری اہل بیت میں کوئی شخص بھی ہے یہ زمین باقی رہے گی، اور جیسے ہی میری اہل بیت کا آخری فرد جائے گا یہ زمین ختم ہو جائے گی. تو یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ آپ کی اور میری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہم ان کی وجہ سے ہیں. یہ حالات کی تبدیلی، یہ حالات کے مسائل، یہ حالات کا تغیر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہوتا رہا ہے. کربلا کو 1400 برس ہونے کو ہے. کتنے ظالم آئے، کتنی پریشانی آئی، لیکن عزاداری اسی انداز سے جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گی. لیکن یاد رکھیں ہر دور میں ہمیں اپنی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے کہ ہماری شرعی تکلیف کیا ہے. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو عرض کر کے میں موضوع کی طرف آتا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بغداد میں اسیر تھے، اور امام کی اسیری کتنی سخت تھی، کیا مسائل تھے. امام کی اسیری امام کی ذات کے لیے سخت کی میں بات نہیں کر رہا، امت کے لیے کتنی سخت تھی. یعنی کیونکہ لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا جو نظام تھا اس سے لوگوں کو اس سے دور کیا گیا تاکہ لوگوں کی پہنچ وہاں تک نہ رہے. باقی امام کے مسائل اعلام اس سے انکار نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں نظام ہدایت کی بات کر رہا ہوں. لوگوں کو ان کی ہدایت سے دور کیا گیا. کیا نتیجہ نکلا؟ اسی سال جب امام اسیر ہیں لوگوں کو ابھارا گیا کہ آپ روضہ امام حسین علیہ السلام کو خالی کروائیں، کیونکہ ظالموں نے روزے پہ قبضہ کر دیا تھا. روزے کی انہدام اور دیگر سب چیزیں ہو چکی تھی. اب تمام تر لوگوں کو کربلا بلایا گیا. اب سوال میرا یہاں پر یہ کہ اس وقت اگر شعور کے ساتھ لوگ کربلا کے بجائے بغداد آ جاتے، اپنی تکلیف کا صحیح احساس کر لیتے، تو فقط کربلا کا روزہ آباد نہ ہوتا، دین پورے کا پورا آباد ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ جب ہادی آپ کے درمیان ہوتا تو آپ کو یہ بتاتا کہ کربلا کو آباد کرنا ہے، کس نے مسجد کو آباد کرنا ہے، کس نے مدینہ اور مکہ کو آباد کرنا ہے. یعنی صرف اور صرف لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا کہ چلو تم سب کے سب کربلا. یعنی ان کو کربلا سے ہمدردی نہیں تھی، ان کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے لوگوں کی توجہ کو اٹھانا تھا کہ لوگوں کو ایک ایشو دے دیا گیا کہ تم سب کے سب کربلا ہو اور آؤ روضہ حسین ابن علی کی تعمیر کرو. روضہ حسین کی تعمیر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی. کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اگر رہا ہو جاتے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ مدینے بعد میں جاتے، میرا یہ ماننا ہے. اور آپ جائیں کسی بھی امام کا کربلا میں آپ کو گھر نہیں ملے گا، موسیٰ کاظم کا گھر ملے گا، دیگر ائمہ کے مقامات ملیں گے. مقامات اور گھر میں فرق ہے. مقامات ایک شخص آتا ہے ایک جگہ رکا، یہاں پہ ہمارے مقام ہے، تھوڑی دیر رکے چلے گئے، ایک دن رکے چلے گئے، کم سے کم گھر اس کو کہا جائے جہاں پہ مہینوں رہ جائے. امام نے رہائی کے بعد وہاں مہینوں قیام کر کے لوگوں کو بتا دیا اس وقت تمہارا فیصلہ غلط تھا. اگر تم بغداد آ جاتے اور جتنے لوگ جمع ہوئے تھے اگر اتنے بغداد جمع ہو جاتے یقیناً رہائی تھی. اور فقط رہائی نہیں تھی، ہارون کی موت تھی. ہارون کی موت کو بچانے کے لیے لوگوں کی توجہ. یاد رکھیں آپ کی اور میری شرعی ذمہ داری کیا ہے؟
اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو کیا کریں؟ شبہات کا دور ہے، فتنات کا زمانہ ہے۔ وہ جملہ امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آخری زمانے میں سب سے مشکل کام یہ ہوگا کہ حق و باطل سے الگ کرنا۔ تمہارے سامنے اس طریقے سے پیش کیا جائے گا، تمہیں سب حق لگے گا، تمہیں باطل کوئی چیز نظر ہی نہیں آئے گی۔ اب تو یزید کے وکیل بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم حق ہیں۔ یعنی آج تک اسلام کی تاریخ میں کسی نے بھی یزید کی وکالت ایسی نہیں کی جیسی آج کی جا رہی، آج تک۔ تو حق واقع حق و باطل کو اس طریقے سے آپ کے سامنے خلط کر کے، مخلوط کر کے، ملا کے پیش کیا جا رہا ہے، کیا کریں؟ سوال یہ ہے، آپ مولا سے مدد مانگتے، مدد ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو مولا ان تمام مدد کے لیے آئے تھے، ہدایت کے لیے آئے تھے؟ مدد تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اصل خدا نے ان کو کیا بنا کے بھیجا تھا؟ تو ہدایت میں مولا سے مدد مانگے نا۔ آیت اللہ ابو القاسم خوئی علیہ رحمہ، آغا سیستانی، آغا خامنائی اور دیگر جلیل قدر علماء کے استاد، کسی نے پوچھا امام آغا ابو القاسم خوئی سے کہ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے تو کیا کریں؟ کتابیں پڑھ لیں، عالم سے پوچھ لیا، اس کے باوجود کنفیوژن ہے۔ کہا کہ تمہارا عقیدہ احادی ہے؟ کہا ہے، کہ پھر مصلی پہ جاؤ نا، جاؤ نا مصلی پہ۔ اور جیسے اپنے کام میں، دنیا کے پھنسے ہوئے کاموں میں مولا سے کہتے ہو یا علی مدد، اور تمہاری مدد ہو جاتی ہے۔ آج مصلی پہ بیٹھ کے مولا سے کہو یا علی مدد۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کا وہ واقعہ کہ ایک مسئلے میں پھنسے، امیر المومنین کے ذریعے پہ آئے، شاگرد کہے میں پیچھے پیچھے آ رہا تھا، کہاں جانا رات کس پر؟ میں نے دیکھا دروازے کھل گئے، اور مجلسی ایسے گئے جیسے ان کے تو روز دروازے کھلتے ہیں، اور جا کے امیر المومنین کی ذریعے پہ کتابوں کو رکھا کہ مسئلہ سمجھا دیں۔ آواز آئی، مجلسی وقت کا امام سہلا مسجد میں بیٹھا ہے، وہاں جاؤ۔ میں نے کہا بیٹھے آپ لوگ؟ جاؤ مسجد سہلا۔ تزن محترم، آپ میں اور مجھ میں کمی ہو سکتی ہے، ان کی ہدایت میں بھی کمی نہیں، ان کی مدد میں بھی کمی نہیں۔ انہیں پکار کے تو دیکھیں، وہ بحرین والا واقعہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، صرف اشارہ دے کے چلوں، جو انار کا واقعہ تھا، ٹائم لیا گیا، کتنے دن بعد ہم جواب دیں گے۔ امام آئے، امام نے جواب دیا، جاؤ فلاں جگہ پہ جس عالم سے ملاقات ہوئی امام کی، کہا مولا اتنے دن؟ امام نے کہا میں کیا کروں، تمہارا ایمان ہی دنوں پر ہوئی تھے، تم جرت سے کہتے کہ میرا امام موجود ہے، اور میں جواب دیتا ہوں، تو میں تو وہیں پر موجود تھا۔ عزیزان محترم، ہماری معرفت میں کمی ہو سکتی ہے، ان کی عطا میں نہیں۔ یونس نقاش نامی ایک شخص ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، کہتے ہیں مولا میری وصیت سن لے۔ امام نے کہا کیوں؟ جیسے کرونا کا مرض ہے، کسی کو کرونا ہو جائے وصیتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ امام نے کہا کسی مرض کے آثار تمہارے چہرے پہ نہیں ہیں، نہ تمہاری عمر رسیدہ ہے، کہ جہاد پہ جا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں مولا، مولا ایک ایسا مسئلہ ہو گیا ہے مجھے یقین ہے مارا جاؤں گا۔ مولا نے کہا کیا؟ کہا مولا ایک بادشاہ ہے، نقاش ہوں، نقش کرتا ہوں چیزوں پر، ایک قیمتی پتھر دیا تھا، لکھ رہا تھا، ٹوٹ گیا، بڑا ظالم ہے، جاؤں گا جان سے مار دے گا۔ امام نے کہا میں تمہیں دعا دیتا ہوں، اس کے ٹوٹنے میں تمہارے لیے برکت۔ اب امام نے کہا، امام کا کہنے پہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ یہ امام کے کہنے پر یقین کر کے ٹوٹا ہوا پتھر لے کر حاضر ہوا۔ اس کی باری ہے، کہا کہ یونس، کہا کیا؟ کہا پتھر لائے ہو؟ کہا کہ لایا ہوں۔ کہا کہ یونس مسئلہ ہو گیا ہے، مجھ پر احسان کر دو۔ کہا کیا؟ کہ پتھر ایک ہی ہے، میری بیٹیاں دو ہیں، ڈھونڈنے کے باوجود دوسرا نہیں ملا، ایسا کرو اس کے دو حصے کر دو، جو انعام کہو گے تمہیں دوں گا۔
جو انعام کہو گے تمہیں دوں گا. یونس نے وہیں کھڑے ہو کر سجدہ کیے, کھڑا ہوا تھا, بیٹھ گیا, سجدہ کیا اسی جگہ پر. بادشاہ کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے کچھ نہیں ہوا. آ کر امام سے کہتا ہے مولا میں نے اپنے آبا و اجداد سے سنا تھا کہ آل محمد تقدیروں کو بدل دیتے ہیں, آج دیکھ لیا آپ تقدیروں کو بدل دیتے ہیں. عزیزان محترم, یہ جو دور ہے, جس دور میں آپ اور ہم جی رہے ہیں, یقیناً سخت حالات, اس کورونا کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی لوگوں کا بے روزگار ہو جانا, کئی لوگوں کا بیمار ہو جانا, کئی لوگوں کا دنیا سے چلے جانا, اور سب سے بڑا امتحان اس وقت جن دنوں میں آپ جی رہے ہیں وہ امتحان زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے. امام باقر فرماتے ہیں دنیا کا کنجوس ترین آدمی وہ ہے جو درود پڑھنے میں کنجوسی کرتا ہے. سے دب پہنچ سکتا. کئی لوگ ہیں جن کے ساتھ میری کربلا میں ہی ملاقات ہے, واقعاً مشکل ہے. دنیا میں کئی جگہیں گھومنے کی, آپ بھی گئے ہوں گے, ہم بھی گئے ہیں. کتنی اچھی جگہ گھومنے کی. اکثر انسان کے نفسیات کا یہ اثر ہے, جب اسے دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے, جب اسے ایک دفعہ دیکھ لے تو پھر وہیں پہ کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کرتے ہیں اگلی دفعہ اس سے بہتر جگہ پہ جائیں گے. لیکن کربلا وہ جگہ ہے جو نہیں گیا وہ اتنا نہیں تڑپتا, جو گیا ہے اتنا زیادہ تڑپتا ہے. کیا کربلا کی زیارت. محمد ابن مسلم چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جلیل القدر صحابی کہتے ہیں مولا کے ساتھ اتنا وقت گزارا, بڑے بڑے لوگ آتے تھے, کربیلوں کے سردار, متقی, عالم, پرہیزگار. امام غلام کو بھیجتے تھے فلاں ابن فلاں آئے, دروازہ کھولو. اسے کھانا کھلاتے تھے, اس کی حاجت سنتے تھے, کہتے اسے دروازے پہ چھوڑ کے آؤ. لیکن کہتے ہیں نہیں معلوم کیا ہوتا تھا جب دروازے پہ دق الباب ہوتا تھا. امام چلتے تھے, نالین بھی نہیں پہنتے تھے, اور استقبال کر کے لاتے تھے, اسے سینے سے لگاتے تھے, اسے اپنے پاس بٹھاتے تھے, اسے کھانا کھلاتے تھے. کھانے کے بعد اس کے ہاتھوں کو چومتے تھے. کہ یہ کون ہوتا تھا؟ کہ کوئی اور نہیں ہوتا تھا, حسین کا زوار ہوتا تھا. کہ مولا کہتے تھے تمہارا احسان ہے ہم پر. مولا کے ظاہر روتے تھے اور کہتے تھے مولا ہم آپ کے غلام ہیں, ہمارے ہاتھوں کو نہ چومیں, ہم آپ کے قدم چومنے کے لیے آتے ہیں. تو مولا کہتے ہیں تمہارے ہاتھوں کو نہیں چوم رہا, یہ تو میں اس چیز کو چوم رہا ہوں جس نے ذریعے حسین کو چھوا ہے, جس نے قبر حسین کو چھوا ہے. یعنی اتنی عظمت ہے ظاہر امام حسین کی. یہاں تک روایات میں پڑھا میں نے کہ ظاہر حسین جو قدم اٹھاتا ہے اس کے ہر قدم کے عوض خدا ایک فرشتے کو خلق کرتا ہے. اس فرشتے کی خدا کہتا ہے تمہارا کوئی کام نہیں, تم قیامت تک عبادت کرو, اور اس عبادت کا ثواب حسین کے ظاہر کے لیے لکھا جاتا ہے. یہ زیارت کا ثواب ہے, یہ ظاہر کا مقام ہے. لیکن عزیزان محترم, کون ظاہر؟ یہ کس ظاہر کا مقام ہے؟ یہ اس ظاہر کا مقام ہے جو حسین کو رونے کے لیے جاتا ہے. یہ اس کا مقام نہیں ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتا ہے میں تو 13ویں دفعہ جا رہا ہوں, میں تو 14ویں مرتبہ جا رہا ہوں. جو اپنا لائف اسٹینڈرڈ بڑھانے کے لیے جاتا ہے, جو شاپنگ کرنے کے لیے جاتا ہے, اس کا مقام نہیں. مقام اس کا ہے جو حسین پہ رونے کے لیے جاتا ہے. واضح روایت ہے, مفات الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھا, لوگوں سے امام کی ملاقات ہوئی, کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کربلا جا رہے ہیں. کہا یہ کھانا, یہ دسترخوان کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کیا تم اپنوں کی قبروں پہ ویسے جاتے ہو؟ کربلا ماتم کی جگہ ہے, کربلا رونے کی جگہ ہے, کربلا بقا کی جگہ ہے. انڈیا کا ایک تاجر تھا جس نے کربلا کے ایک تاجر سے سودا کیا. 2 چیزیں پڑھ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. سودا کیا, چاول دیے. کربلا کے تاجر نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہ کربلا کی. کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ تم نے کتنی زیارتیں کی زندگی میں؟ کہ یاد نہیں.
کبھی گنی نہیں. کبھی مغرب کی نماز روزے پہ, کبھی فجر کی نماز روزے پہ, کبھی تہجد کی نماز روزے پہ, کبھی شب جمعہ روزے پہ, کبھی شب بدھ دعائے توسل روزے پہ. کہا ایک کام کرو. کہا کیا؟ کہ ایک زیارت دے دو, یہ پورا چاول لے جاؤ, لیکن شرط ہے. کہا کیا؟ کہ جو ان زیارتوں میں سب سے بہتر زیارت ہے وہ مجھے دے دو. کہتا ہے میں نے دے دی. سوچتا ہے اتنی زیارتیں کی ہیں, ایک اس کو دے دی تو کیا کمی آئے گی. دے دی زیارت, آیا سویا, کیا دیکھا؟ روز قیامت ہے, جنت کے دروازے کھلتے ہیں, حسین کے زوار داخل ہو جائیں. یہ قدم بڑھاتا ہے, ایک شخص اٹھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, کہتا ہے میں فرشتہ ہوں, جنت میں جانے نہیں دوں گا. کہتا ہے ظاہر امام حسین کا ہے, میں بھی ظاہر ہوں. کہتا ہے تم نے تو زیارت بیچ دی تھی. کہ وہ تو ایک بیچی تھی. کہ تمہاری قبولی ایک تھی. باقی تو تم ایسے جاتے تھے, قبولی ایک تھی. عزیزان محترم, میں نے ایک روایت پڑھی, آغا یمینی نے لکھا, دیگر جلیل قدر علماء نے لکھا کہ جب جنت کے دروازوں کو کھولا جائے گا کہ حسین کے ظاہر آ جائیں, کہ دو لوگوں کو بڑی حیرت ہوگی. پہلے وہ لوگ جو چل رہیں گے داخل ہونے کے لیے, داروغ جنت ہاتھوں کو پکڑ کے کہیں گے تمہارے لیے نہیں ہے, حسین کے زائرین کے لیے. وہ کہیں گے ہم بھی ظاہر ہیں. کیا کہ تم حسین کے لیے تھوڑی گئے تھے, تم جن کے لیے گئے تھے ان سے جا کے مانگو. دوسرے وہ لوگ جو ایک طرف کھڑے ہو کے رو رہے ہوں گے, کاش کہ ہم بھی کربلا گئے ہوتے. فرشتے ان کے ہاتھوں کو پکڑیں گے, کہیں گے چلو تم بھی حسین کے ظاہر ہو. ہم تو کبھی کربلا گئے نہیں. کہ کربلا نہیں گئے تو کیا ہوا؟ تم نے جو شب جمعہ, روز عاشورہ, 40 کے دن گھر میں زیارت پڑی تھی, حسین نے اسے قبول کر لیا. عزیزان محترم, یہ زیارت قبولیت کا نام ہے, زیارت آنے جانے کا نام نہیں ہے. زائر کا مقام اس کا ہے جس کی زیارت قبول ہو. جیسے نماز تو سب پڑھتے ہیں, قبول ہوگی. جس امام نے فرمایا ہر چیز کی قبولیت کا دار و مدار ہے, اور ہر عبادت کی قبولیت کا دار و مدار ہماری ولایت اور امامت پر ہے. وہ مشہور و معروف واقعہ شاید میں نے کئی مقامات پہ پڑھا ہے, یہاں پہ پڑھ دیتا ہوں اس کے اشارتاً. امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جناب کمیل کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. سحری کا وقت, لوگ سو رہے, ایک شخص قرآن پڑھ رہا حسین آواز میں. کمیل رک گیا, کہ تو یاری کتنا پیارا قرآن پڑھ رہا ہے. مولانا نے کہا یہ قرآن پڑھ رہا ہے, معلوم ہے قرآن کیا کر رہا ہے. کہ یاری کاش میں اس کا بال ہوتا, جب جب یہ قرآن پڑھتا میں اسے سنتا. مولانا نے کہا کمیل ایسے نہیں کہو گا. کیوں؟ کہ اس سے تم افضل ہو. کہا کہ مولا ایسے ہی. کہا کہ جی. کہا کمیل یہ قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہے. میں نے کہا مولا لوگ سو رہے ہیں, یہ قرآن پڑھ رہا ہے. مولانا کا وقت آنے بھی بتاؤں گا. جنگ نہروان ہوئی, علی نے ذوالفقار سے ایک شخص کو قتل کیا, تڑپ رہا تھا. مولانا کا کمیل کو بلا کے لاؤ. کمیل کو بلا کے لایا. کمیل یہ پتہ کون تڑپ رہا ہے؟ کہا نہیں مولا. کہا یہ وہی شخص ہے جو اس رات قرآن پڑھ رہا تھا. کہاں جائے گا؟ کہا کہ مولا جسے آپ مارے وہ جہنم میں جائے گا. اور کہاں جائے گا؟ کیونکہ آپ تو صحیح مارتے ہیں نا, جس کی نسلوں میں بھی کوئی آپ کے چاہنے والا نہ ہو, یہ تو پکا پکا جہنمی ہے. تو کہا کہ مولا نے کہا کمیل سنو, جو شخص بھی عبادت کرے اور اس کے دل میں ہمارے لیے ولایت اور محبت نہ ہو, وہ عبادت کرتا ہے, عبادت اس پر لعنت کرتی ہے. اور کمیل یاد رکھو, جس شخص کے میں ہماری ولایت اور محبت ہو اور وہ شخص عبادت سے دور بھاگے, تو ہماری ولایت اسے کہتی ہے تو نے میری قدر نہیں کی, تو نے مجھے پہچانا نہیں. تیرے دل میں اس علی کی ولایت ہے جو 1000 رکعت عبادت پڑھتے تھے, تو 17 تو پڑھ لے. درود پڑھے محمد علی محمد کی ذات پر. عزیزان محترم, زیارت امام حسین قریب سے بھی ثواب, دور سے بھی ثواب.
شرط کیا ہے؟ خلوص. ایسا نہیں ہے کہ جو قریب والا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، نہیں. حسین ابن علی کی جتنی بھی زیارات ہیں واقعاً یہ وہ بات ہے جس کی طرف شاید آپ نے کبھی توجہ نہ کی ہو. ہر مناسبت کی زیارت مختلف. زیارت وارث الگ، زیارت عاشورہ، زیارت اربعین، زیارت نہیہ. کیوں؟ پیغام ہے. شب قدر کی زیارت الگ. آپ جب بھی جائیں، ایک اور بات کر دوں، نجف جائیں کس کی زیارت پڑھیں گے؟ مولا علی کی. مدینہ جائیں کس کی زیارت پڑھیں گے؟ رسول کی. لیکن جہاں بھی جائیں وہاں پر حسین کی زیارت بھی پڑھنی. عظمت مولا حسین بلند ترین سلام. یعنی واقعاً یہ کمال ہے. ایک تو زیارتیں مختلف، کہیں کسی زیارت میں بتایا کہ لعنت کس پہ کرنی ہے، کسی زیارت میں بتایا کہ محبت کس سے کرنی ہے، انی سلمن لمن سالمکم، اور کہیں عاشورہ میں لعنت سمجھا دی. اب لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں پہ لعنت ہو رہی ہے نہیں پڑھو، پھر ان سے بولو کہ سورہ منافقون بھی نہیں پڑھو. عاشورہ میں تو بہت کم لوگ ہیں، منافقون میں اتنے ہیں کہ کوئی پوچھتا تھا کہ بتا تو صحیح میرا نام تو نہیں ہے. تو بھائی سورہ منافقون تو بہت شاید آپ کے بچوں کو یاد نہ ہو، پھر سورہ حمد میں نہیں پڑھو. یہ مغضوب کون ہے؟ غیر المغضوب، جن پر اللہ کا عذاب کن پہ آئے گا، جنہوں نے نبی کو ستایا ان پہ آئے گا نا، آئے گا نا. تو عزیز محترم، یہ ہر زیارت میں آپ غور سے پڑھیں، ہر زیارت میں کوئی نہ کوئی پیغام. مولا کی جو زیارت رجبیہ ہے اس میں الگ پیغام، اصحاب کے نام، کہیں پر کسی آل پر سلام. یعنی ہر زیارت امام حسین میں کرچے سے سید الشہداء کے مکتب سے عشق محبت ہے. ہر زیارت کو آپ پڑھیں آپ کو الگ پیغام ملے گا، اور کچھ نہ کچھ حسین کے صدقے لے کے اٹھیں گے. اب لوگ ہیں جاتے ہیں کربلا دعا مانگتے ہیں، ہاں حسین سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لیکن ایک جملہ عرض کروں، آغا امینی دیکھیں معرفت ہے، یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا. معرفت کا اختلاف الگ چیز ہے. سارے لوگوں کی معرفت برابر نہیں ہے. سلمان کا مقام الگ ہے، ابو ذر کا مقام الگ ہے. کربلا میں آ جائیں حبیب کا مقام الگ ہے، جون کا مقام الگ ہے، عباس کا مقام الگ ہے. معرفت کا فرق ہونا الگ چیز ہے، اس کی بات نہیں کر. اسی لیے زیارت کے مختلف ثواب، کسی کے قدم پر حج کا ثواب، کسی کی پوری زیارت حج کا ثواب، کسی کے قدم پر عمرے کا ثواب، کسی کی پوری زیارت عمرے کا ثواب. معرفت کا فرق ہے، معرفت کے فرق کی میں بات ہی نہیں کر رہا. 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے مولا فلاں ابن فلاں پہ لعنت. بولا کہتا ہے وہ ہمارا شیعہ ہے. کیوں کی لعنت تم نے؟ کہتا ہے مولا وہ آپ کے توسل کا قائل نہیں ہے، میں آپ کے توسل کا قائل ہوں. امام نے کہا اس کا مطلب تمہاری معرفت اس سے بلند ہے، تم اس پہ لعنت کرو؟ کہا کہ جی مولا. کہ مولا نے کہا اگر یہی قانون ہے تو پھر ہم تم پہ لعنت کریں، جو ہمیں معرفت ہے وہ تمہیں نہیں. یہ خاموش ہو جاتا ہے. امام نے کہا جو شخص بھی ہمارے جد علی کو اول امام اور مہدی کو آخری امام مانتا ہے اس پہ لعنت کرنے کا تمہیں حق نہیں. ہاں معرفت کا فرق ہے، تمہاری معرفت زیادہ ہے کم ہے، اس میں کوئی کی معرفت کا فرق ہے. میں معرفت پڑھ رہا ہوں، یقیناً میں بھی اس معرفت پہ شاید نہ پہنچ سکوں. میں آپ سے کیوں کہوں؟ آغا امینی صاحب غدیر جب پہلی دفعہ کربلا جا رہے تھے اصفہان سے، لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرنا. پہلی دفعہ انہوں نے کہا میں دعا نہیں کروں گا. کہ امینی تم ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تحت القبۃ الحسین دعا رد نہیں ہوتی. تو کہا کہ میں حسین سے کچھ مانگنے تھوڑی جا رہا، مانگنے تو تب جاؤں جب میں نے گھر میں مانگا ہو حسین نے نہ دیا ہو.
जो भी घर में मांगा है हुसैन ने दिया है। क्या क्यों जा रहे हो? कहा कि मैं तो इसलिए जा रहा हूं, हुसैन ने कहा था हल मिन नासिर यंसुरना, मैं सन 61 हिजरी में नहीं था, जाके गर्दन को हुसैन के सामने पेश करूंगा। कहता हूं मौला उस वक्त न था, आज आया हूं, गर्दन हाजिर है, मैं तो अपने वादे को निभाने जा रहा हूं। यही अमीनी नजफ में करसा रहे, लोगों ने कहा अमीनी अली के पास इतना वक्त गुजार दिया, कुछ तो मांगो अली से। का मांगने रोज जाता हूं, मांग नहीं पाता। का क्यों? का जब अली की जरी को पकड़ता हूं, जाली को, कुछ मांगना चाहता हूं, वो अली से बेहतर नजर नहीं आता, तो अली से अली को ही मांग लेता हूं। अली से बेहतर कोई चीज नजर नहीं आती कायनात में कि वो मांगू। सजन मोहतरम, ये ज़ियारत मार्फत है। तुम जब भी ज़ियारत पे जाओ या ज़ियारत घर में बैठ के पढ़ो, उसके बाद ये तसव्वुर करके सोचना कि मेरी मार्फत में कितना फ़र्क है। दुरूद पढ़े मोहम्मद अली की ज़ात। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नारा हैदरी, मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत। आखिरी रिवायत और उसके बाद मसाहब के तंजुम में, शायद घड़ी भी नहीं लगी, वक्त भी ज़्यादा हो गया और मैं बात को वक्त में ख़त्म करने का आदी हूँ। एक शख्स आता है अमीर अल-मोमिनीन की ज़ियारत के लिए, बूढ़ा शख्स, ज़ईफ़। उस वक़्त नमाज जमात हो रही, आगे काशिफुल गिता, शेख जाफ़र काशिफुल गिता, जिन्हें काशिफुल गिता इसलिए कहा जाता है, पर्दों को हटाया था। कई ज़ियारतें थी जो लोगों को मालूम नहीं थी, उन्होंने इमाम ज़माना के तौसूल से उन ज़ियारतों को मुअय्यन किया। ये मार्फत थी। नमाज के लिए मुसल्ले पे मौजूद है, मगरिब का वक्त होता है, ये शख्स आता है, बूढ़ा शख्स है, ज़ईफ़ है, इसकी आदत थी बुजुर्ग की, जो भी ज़ियारत इमाम पे जाता था उसे कहता था मौला को मेरा सलाम कहना। आज ज़ियारत पे खुद पहुंचा और अरबी ज़बान के वो लफ्ज़, वहीं बैठ गया। नमाज मगरिब का टाइम था, ज़री की तरफ नहीं गया, वहीं सहन में बैठ गया नमाज के लिए। वहीं खड़े खड़े मौला से कुछ कहा, वहीं खड़े खड़े मौला से कुछ कहा कि या अली, मैंने आपको बड़ा मुश्किल से ढूंढा है, बहुत मुश्किल से ढूंढा है आपको, तकलीफ हो जाए, मेरे ज़ख्मी पैर देखो, आपको ढूंढते ढूंढते पैर ज़ख्मी हो गए, लेकिन ढूंढ लिया ना। जैसे आज मैंने ढूंढा है वैसे रोज़े क़यामत आप ढूंढ लेना। ये वो मार्फत भरा जुमला था कि काशिफुल गिता पे गशी तारी हो गई। जब उन्हें होश आया, कहते उस ज़ाहिर को बुला के लाओ जिसके कदम ज़ख्मी। उसको बुलाया गया, उसका हाथ पकड़ के कहते हैं देखो मैं अली के रोज़े पे पेशेमा हूँ, मैंने जिस तुम्हारे खुलूस के साथ ये लफ्ज़ सुने तुमने क्यों कहे? कहते हैं मुझे यकीन है मेरा इश्क दो तरफा है, जितना अली को मैं चाहता हूँ अली मुझसे कई गुना मुझे चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आज अली को मैं ढूंढूं, क़यामत में मैं ढूंढूं? इसलिए मौला से कह दिया आज मैंने ढूंढा है, कल आपने ढूंढना है। तो जाफ़र काशिफ कहता, हाथ पकड़ के कहता है शख्स तुझे अली का वास्ता, जब अली तुम्हें रोज़े क़यामत ढूंढने आए ना तो अली से कहना ये जाफ़र भी मेरे साथ है। अज़ान मोहतरम, ये मार्फत है, ये इश्क, इस इश्क को समझना है तो करबला। और वाक़अन हर इश्क का अपना मकाम है। नबी का इश्क अली को बिस्तर पर सोने पे मजबूर करता है। अबू तालिब को औलाद, इंसान को सबसे ज्यादा अजीज की चीज क्या है? औलाद। लेकिन अबू तालिब को रसूल का वो इश्क था कि औलाद को बिस्तर पे सुलाते थे, मार जाए क्या होगा, नबी तो बच जाएंगे। ये तकाज़ा इश्क। जनाब ज़ैनब को हुसैन से इश्क। वो अली की बेटी जो नबी की कब्र पर आप किसी भी किताब में दिखा दें दिन में नहीं गई, मां की कब्र पर दिन में नहीं गई, रात में जाती। मौला के एक सहाबी कहता है मैं एक अरसा अली के करीब रहा, लेकिन मैंने कभी भी अली की बेटी की आवाज न सुनी। वो शाम के दरबार में, शाम के बाजार में पत्थर खाती चली। अज़ादारो, आप और हम रोते हैं हुसैन पर,
واقعاً حق ادا نہیں کر سکتے. اگر ہمیں کوئی رونے سے روکے ہم رک جاتے ہیں, لیکن ایک 4 سال کی بچی ہے, جب روتی تھی تو تماچے لگتے تھے, جب روتی تھی تو تعزیانے لگتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی حسین پہ رونے سے رکی نہیں. عزادارو بی بی کی شہادت کے دن چند جملے بی بی کی شہادت کے چن میں. کیا پیار تھا حسین کو. اور میں بی بی کی شہادت اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں, میں نے موضوع زیارت حسین پڑھا, آپ تڑپ رہے ہیں زیارت حسین کے لیے, لیکن بچی آپ سے زیادہ تڑپتی تھی. ہر شام کو پوچھتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ مولا کہتے تھے بہن یہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. بھائی کا دامن تھام کے کہتی تھی بھیا ہم وطن کب جائیں گے؟ مولا کہتے تھے سکینہ سکینہ شام کی فضاؤں میں رہنے کی عادت ڈالو. آزادارو بچی بہت روتی تھی, لیکن پہلی مرتبہ یہ بچی کب روئی؟ جب شمر خنجر چلا رہا تھا, تلے زینبیہ پہ زینب کبریٰ کھڑی تھی, اور بچی تلے زینبیہ پہ نہ رکی, آ کے شمر کے خنجر میں ہاتھ ڈالتی ہے اور ہاتھ ڈال کے کہتے نہ مار, میرا بابا ہے میں سینے پہ سوتی ہوں. آزادارو جملہ سنیں گے, سکینہ کو کتنا پیار تھا حضرت عباس سے. بچی کے سامنے باپ ہو نا, بچی کسی کا ذکر نہیں کرتی, باپ کا ذکر کرتی ہے. جیسے اس بدبخت نے ہاتھ اٹھایا, بچی کے رخسار پہ تماچا مارا. بچی کا باپ سامنے تھا, باپ کو یاد نہیں کیا, میں تل کی طرف دوڑ کے کہتی ہے چچا راضی. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا پیار تھا بچی کو باپ سے. عزادارو شمر نے یزید کے سامنے کہا تھا یزید ہم تو سمجھ رہے تھے یہ حسین کا لشکر ہے, یہ حسین کو پکاریں گے, لیکن یزید ہماری حیرت کنتا نہ رہی جب بھی ہم نے کسی بی بی کے سر سے چادر اتاری, جب بھی کسی بچی کے رخسار پہ تماچا مارا, گوشوارے نوچے, سب ایک ہی جملہ کہتے تھے عباس. عزادارو آ گئی بچی شام کے زندان میں. عزادارو ہر شب روتی تھی, ہر شب روتی تھی. کیسے روتی تھی؟ پتھر اٹھاتی تھی, پتھر کو زمین پہ رکھتی تھی, زمین پہ پتھر رکھنے کے بعد اپنا سر رکھتی تھی پتھر پر, اور ایک جملہ کہتی تھی بابا مجھے تو آپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہے بابا. بابا دیکھو تو صحیح شام کے امیروں کی بیٹیاں نرم نرم بستروں پہ سو رہی ہے, بابا سکینہ کو دیکھو, بابا سکینہ پتھروں پہ سو رہی ہے. ایک شب ایسا ہوا بچی کو نیند نہیں آ رہی تھی, کبھی زینب نے گود میں لیا, کبھی ام کلثوم نے گود میں لیا, بچی نہیں سوئی. کیوں؟ کیونکہ بچی کو بابا کا سینہ یاد آ رہا تھا, بچی کو باپ کا سینہ یاد آ رہا تھا. سید سجاد نے سینے سے لگایا, بچی کی آنکھیں بند ہوئی. علماء مقطع لکھتے ہیں بچی کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند ہوئی, جب آنکھ کھلی نہ بچی نے ایک جملہ کہا, کیا؟ کہا کہ میرا بابا مجھے لینے آیا تھا, میں نے ابھی دیکھا تھا, مجھے میرا بابا چاہیے. آزادارو جب باپ کا ذکر ہوا, زینب کبریٰ نے کہا ہے میرا بھائی حسین. ام لیلا روئی, ام رباب روئی. آزادارو زندان ہلنے لگا. یزید نے کہا جاؤ سجاد کو بلا کے لاؤ. امام کو بلا کے لایا گیا. امام جب تشریف لائے, یزید نے ایک سوال پوچھا, قیدی یہ جو بچی روتی ہے نا میری نیند میں بڑا خلل آتا ہے, قیدی کوئی ایسی بات بتا یہ تیری بہن نہ روئے. امام نے کہا ایک چیز ہے. کہا کیا؟ کہا مجھے باپ کا سر دے. کہتا ہے قیدی تو مجھے یقین دلاتا ہے تیری بہن نہیں. امام نے غربت بھرا ایک جملہ کہا کہ ہاں. کہا کیوں؟ کہا کیسے یقین ہے تجھے؟ امام کہتے ہیں نہ رہے گی نہ روئے گی, نہ رہے گی نہ روئے گی. یزید کہتا ہے سر دو تاکہ بچی چلی جائے. رونے والوں سر حسین سجاد کے ہاتھوں پیالہ ماتم کیجیے گا, آوازیں تھمنی نہیں چاہیے, گریہ بلند ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ رحمت رکھے بانی مجلس کو, ان کے خلوص کو. عزادارو جیسے سر حسین سجاد کے ہاتھوں پہ آیا, مولا نے سر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا, کیا؟ کہا کہ بابا کیا غربت ہے میری, بابا کیا غربت ہے میری. بابا غریب سے غریب بیٹا بھی باپ کو دفنا دیتا ہے, لیکن بابا
میری زندگی میں آپ کا سر کبھی کھولی کے تنور میں بابا، کبھی شمر کے ساتھ، کبھی یزید کے تخت پر۔ مولا نے باپ سے باتیں کی، باپ نے کلام کیا، سجاد نے باپ کے سر کو سینے سے لگایا، سر کو لے کر آئے، بچی رو رہی ہے، بابا 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 کی صدائیں بلند ہوئے۔ مولا کہتے ہیں سکینہ بابا آ گئے۔ بچی نے ہاتھوں کو بڑھایا، بابا کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، بابا بابا ہمیشہ آپ کے سینے پہ سوتی تھی نا، بابا آ جاؤ، آج غریب بیٹی کا سینہ حاضر ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بابا آج غریب بیٹی کا سینہ حاضر ہے۔ بچی نے باپ کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر زندان میں زمین پہ رکھا، زمین پہ رکھ کے کپڑے کو ہٹایا۔ عزادارو اتنا پیار تھا سکینہ کو حسین سے، اپنے سارے درد بھول گئی، باپ کے دردوں کو پوچھنا شروع کیا۔ پہلے یہ پوچھتی ہے، بابا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ بابا آپ کی زلفوں میں کھاک کس نے ڈالی؟ بابا میں دیکھتی آئی ہوں یہ ملعون آپ کے سر کو زلفوں سے پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں۔ بابا میں نے یہ بھی سنا ہے آپ کا سر شمر نے اٹھا کر کھولی کو دیا تھا۔ بابا میں نے یہ بھی سنا ہے کھولی نے اس سر کو تنور میں ڈالا تھا۔ باپ سے باتیں کرتے کرتے کہتی ہے، بابا آپ کی زلفوں کا یہ حال کس نے کیا؟ بابا بابا یہ رخساروں پہ نشان کیسے ہیں؟ بابا بابا میں دیکھتی آئی چچا کا سر کبھی گھوڑے کی گردن میں تھا۔ بابا میں نے بھائی اصغر کا سر بھی دیکھا۔ باپ سے باتیں کرتے کرتے کہتی ہے، بابا اب آپ کی سن لی، اب بابا میری سنو۔ بابا بابا آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو تو صحیح۔ بابا بابا میرے کانوں سے لہو بہ رہا ہے، بابا میرے کانوں سے لہو بہ رہا ہے۔ بابا معلوم ہے کیوں؟ بابا آپ نے عید کے دن جو مجھے زیور پہنا بابا وہ اتار دیے گئے۔ بابا بابا ایسے اتارے کہ ابھی تک کان دکھتے ہیں۔ بابا بابا کانوں کی بات نہیں فقط، بابا میرے رخسار دیکھو، رخسار پہ تماچوں کے نشان ہیں۔ بابا بابا مجھے دیکھو تو صحیح، بابا آپ کے بعد میرے دامن میں آگ لگی۔ بابا مجھے دیکھو تو صحیح، میری غربت دیکھو۔ بابا آپ کے بعد میں آپ پہ رونا چاہتی تھی، کبھی مجھے تماچے مارتے تھے، کبھی مجھے تعزیہ۔ عزادارو بی بی کے 41 بین لکھے، 41 بین۔ بی بی کہتی ہے، بابا سکینہ آپ کی ممنون ہے۔ بابا بابا جب میں شام کے دربار میں پیش ہوئی تھی، بابا آج تک وہ مقام شام میں موجود ہے، خدا آپ کو زیارت نصیب کرے۔ کہتی ہے، بابا میں آپ کی ممنون ہوں۔ بابا بابا جب میں شام کے دربار میں پیش ہوئی تھی، بابا مجھے یزید نے کہا تھا میں تو تب مانوں حسین کی محبت کو جب تجھے حسین کو تو بلا، حسین تیرے بلانے پہ آئے۔ بابا تو نے یتیمہ پہ احسان کر دیا۔ بابا میں نے جلا ہوا کرتا اٹھایا تھا، بابا تو میرے پاس آیا تھا۔ بابا میں نے تجھے دیکھ کے بہت کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن بابا غیر بیٹے سے سکینہ کہہ نہ پائی۔ بابا آج تو کوئی غیر نہیں، بابا پھوپھیوں سے پوچھ لے، چچا کے بعد کسی سے پانی نہیں مانگا۔ بچی کہتی ہے، بابا کون کون سے درد بتاؤں؟ بابا مجھے پتھر مارے گئے۔ بابا تو کہتا تھا سکینہ تو شہزادی ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی کائنات میں بچی نہیں، لیکن بابا لوگ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں بچی پانی پی، ہمارے لیے دعا کر، جو تجھ پر بیتی ہے ہماری اولاد۔ یا حسین یا زہرا۔ عزادارو بچی باپ سے باتیں کرتے کرتے ایک ایسا جملہ کہا، علماء مقتل کہتے ہیں ابھی تک فقط سکینہ رو رہی تھی، اس جملے پر فقط سکینہ نہ روئی، حسین کے سر بھی رویا کہ بابا میں غیرت مند سیدزادی ہوں، بابا میں سارے درد سہ لیتی، بابا مجھے کنیزی نے مارا ہے۔ سر حسین نے گریہ کیا۔ بچی نے باپ سے باتیں کرتے کرتے کہا، بابا بابا علی اکبر کی قسم ہے، بابا آنکھیں تو کھولو مجھے دیکھو۔ بابا 57 برس کی زندگی میں آپ نے بڑے ضعیف دیکھے ہوں گے، لیکن بابا کوئی 4 سالہ ضعیفہ دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ آج آنکھیں کھولو مجھے دیکھو، بابا میری کمر جھک گئی، بابا 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 مجھے نظر کم آتا ہے، بابا میرے سر کے بالوں میں سفیدی آ گئی۔ بچی کہتے کہتے کہتی ہے، بابا مجھے اپنے پاس بلا لو بابا۔ یہ کہہ کے بچی کی آنکھیں بند ہوئی۔ بی بی زینب کہتی ہے کوئی شور نہ کرے، سکینہ سو گئی۔ یہ سننا تھا۔ امام سجاد آگے بڑھے، بچی کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہا، انا للہ و انا الیہ بقضائہ وتسلیما۔ خداوندہ بے کے محمد والے محمد، بے کے چار معصوم، بے کے شہدائے کربلا، بے کے اسرائے شام، اس بچی کے صدقے میں
اس گھر پہ خیر و برکت کا نزول فرما، بائن مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، خدا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، وبا کرونا کا خاتمہ فرما۔ کریم اللہ تجھے واسطہ اس وقت کا ماتم ہوگا اس جملے پر، خدا اللہ تجھے واسطہ اس وقت کا جب بچی کا جنازہ لے کر بھائی چلا تھا، شام کی عورتوں نے کہا تھا قیدی کہاں سے آیا ہے؟ امام نے کہا مدینے سے۔ کہا کون ہے؟ امام نے کہا بنی ہاشم سے ہوں۔ کہا ہم نے سنا ہے بنی ہاشم کے بچیاں گلاب کے پھول کی طرح خوبصورت ہوتی ہیں، قیدی بہن کا چہرہ نہیں دکھاؤ گے؟ امام نے کہا میں تمہیں چہرہ دکھاؤ۔ جیسے شام کی عورتیں آئی نا، وہ عورتیں تھیں جنہوں نے پتھر مارے تھے، وہ عورتیں تھیں جنہوں نے آگ پھینکی تھی۔ جب چہرہ دکھایا امام نے، وہ تڑپ تڑپ کے رونے لگی اور کہتے ہیں قیدی ہم نے تو سنا تھے کہ عورتیں بچیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، یہ تیری بہن کے چہرے پہ سیاہ دھبے کیسے ہیں؟ غریب رو کے کہتا ہے کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک اسے باپ کا قاتل تماچے مارتا